نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین. ہاں جی، تو ریکارڈنگ آن ہونے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ سورۃ الحجرات جو ہم لوگوں نے شروع کی ہے اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح کے چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو ہم سمجھتے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اور اس میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یا ایہا الذین آمنو کہہ کر، ٹھیک ہے، ہم سے مخاطب ہوئے ہیں کہ اے ایمان والوں اجتناب کرو ان چیزوں کا، ان چیزوں سے بچو، اور ہم کہتے ہیں نا دھڑلے سے کرے جا رہے ہیں گناہوں کو، ٹھیک ہے. اسی لیے میں نے آپ لوگوں سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا ان چیزوں کا ہمارے اوپر اثر ہو رہا ہے یا نہیں. اگر تو اثر ہو رہا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے اوپر یہ صرف ہم سنتے ہیں، جو کوئز وغیرہ ہوتے ہیں اسے اٹیمپٹ کرتے ہیں اور ٹاسک سمجھ کے اس کو کر کے کلاس سمجھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور پھر جب کوئی بھابھی چچی ممانی آتی ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے وہی اپنی سٹوری شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بہت ہی بری بات ہے. ایک تو ہمارے اوپر گناہ کرنے کا عذاب جو ہے وہ تو ہے ہی، لیکن اس چیز کو سننے کے بعد ہم اگر اس کو کرتے ہیں تو وہ عذاب جو ہوگا وہ اور بڑھ جائے گا ہمارے اوپر، ٹھیک ہے. اور پھر وہ والی بات یاد آ جاتی ہے جس میں سورۃ البقرہ میں کہا ہے نا اللہ نے کہ لوگوں کے جو دل ہیں وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ پتھروں پہ تو پانی برستا ہے، پانی ٹپکتا ہے اور اس میں درار ہو جاتی ہے. تو کیا ان اذکار سے جو ہم اللہ کا ذکر بار بار کر رہے ہیں، یہ صبح شام والے اذکار نہیں، یہ جو تفسیر میں جو ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں بار بار، اگر اس سے ہمارے دل کے اندر کوئی چینجز نہیں آتے تو بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم پھر ان پتھروں کی طرح نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے. کہ ابھی کسی نے کوئی سوال کیا، وہ مجھے دکھا نہیں، انشاءاللہ میں دیکھتی ہوں پھر، ٹھیک ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے، ٹھیک ہے. آج بھی اس بارے میں بات کریں گے، بلکہ ایک آدھ دن میں آپ لوگوں سے اس بارے میں بات کروں گی، کیونکہ بڑی اہم سورہ، ٹھیک ہے، کہ اس سورہ سے ہماری زندگی کے اندر کیا چینجز آئے. آپ لوگ نوٹس بنانا شروع کر دیں. ابھی آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے مجھے یہ احساس ہوا، نوٹس بنائیں، ٹھیک ہے. 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ لوگوں نے یہ بتانا ہے کہ اس سورہ سے آپ نے کیا کچھ سیکھا، کیونکہ بہت کچھ ہے. جب میں اس میں ریفرنسز ڈھونڈتی ہوں، احادیث ڈھونڈتی ہوں، ڈیفرنٹ جو مفسرین ہیں ان کی تفسیر دیکھتی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ کتنا کچھ ہے ہماری زندگی میں جو ہم کر رہے ہیں، جو غلط راستے پر ہمیں لے کر جا رہا ہے، صحیح راستے سے دور بھٹک رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو اللہ کا بہت شکر ادا کریں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جمع کیا جہاں پر ہم ہر بات قرآن اور حدیث کی روشنی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کے استاد ہمیں دیے جن سے ہمیں کوئی بھی بات ہوتی ہے ہم فوراً ان سے پوچھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمیں ان سے سولوشنز الحمدللہ جواب مل جاتے ہیں. تفسیر سے ریلیٹڈ ہمیں کوئی پرابلم ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عنایت فرمائے، ہمارے تمام جتنے بھی ہمارے استاد ہیں ان کو، ٹھیک ہے. تو کچھ یہ باتیں تھیں
جو آل آف اے سڈن مجھے یاد آئی، میں نے آپ لوگوں سے کے ساتھ شیئر کی، کیونکہ تفسیر کا مطلب صرف آیات کو اینالائز کر کے آگے بڑھ جانا نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنی دل کے اندر، روح کے اندر اتار لینا، یہی تفسیر کا جو مین مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے آیت نمبر 12 کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ، ایک بار اسکرین شیئر کرتے ہیں۔ اوکے اوکے جی، آیت نمبر 12 میں ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے گناہوں کی ایک فہرست دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم نے جب گناہ دیکھا تو بدگمانی کے بارے میں بات تھی، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد تجسس نہ کریں، ٹھیک ہے، پھر غیبت نہ کریں، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے یہاں پر بدگمانی کے بارے میں بہت ڈیٹیل میں پڑھا کہ بدگمانی کیا ہے، بلکہ گمان کیا ہے، ٹھیک ہے، گمان اچھے بھی ہوتے ہیں، گمان برے بھی ہوتے ہیں۔ کسی کے لیے اچھا گمان کرنا بہت اچھی بات ہے، لیکن بدگمانی جو ہے وہ بہت ہی بری چیز ہے، اور یہ ہم لوگوں میں سب میں ہوتا ہے کہ ہم سب سے پہلے فوراً بدگمانی کرنے لگتے ہیں، خاص طور پہ عورتوں میں یہ جتنی برائیاں ہیں، بہت افسوس کے ساتھ کہ ہم لوگوں میں، عورتوں میں یہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ سے توبہ کرنی ہے، استغفار کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ہم نے گمان کے بارے میں پڑھ لیا تھا، آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، ٹھیک ہے، اس کو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ تجسس نہ کریں، اس میں کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایک بار میں نوٹس اپنے تو تجسس نہیں کرنا، یہ جب ہم نے اینالائز کیا تھا آیت کو، تب ہم نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ کرو، نہ لگو، ٹھیک ہے، جاسوسی نہ کرو، ان کے حالات معلوم کرنے کی کوشش نہ کرو۔ تو اس کا لٹرل میننگ ہوتا ہے کہ با تکلف کسی کے حالات معلوم کرنے کی کوشش کرنا، یہ تجسس ہوتا ہے، اور لا کا مطلب نہیں کرنا، تجسس نہیں کرنا۔ اچھا، اب تجسس پہ آ جاتے ہیں، تو عام طور پر تجسس کرتا کون ہے؟ چلیں، یہاں تو اسکرین پہ کچھ نہیں ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے انشاءاللہ۔ اوکے، تجسس انسان کرتا کب ہے؟ تجسس انسان جب کرتا ہے جب وہ اپنے آپ سے بے خبر ہوتا ہے نا؟ تجسس یعنی جاسوسی کرنا، پتہ لگانا، اچھا ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ عام طور پہ انسان تجسس کرتا ہے کب کرتا ہے؟ جب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تو بالکل ہی پرفیکٹ ہوں، ٹھیک ہے، اور دوسرے جو ہیں وہ پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکشن کی کمی ہے، ٹھیک ہے، تو دوسروں میں عیب نکالنا، ان کی ٹوہ میں وہ لگ جاتا ہے، کیونکہ بقول اس کے وہ بالکل پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسروں کی ٹوہ میں لگے، ٹھیک ہے، ان چیزوں پہ لگ جائے جن پر پردہ ڈالا گیا ہے۔ جاسوسی کس کی کرتے ہیں؟ جو چیز سامنے دکھتی ہے اس کی تو نہیں کرتے نا، obviously اس کی کرتے ہیں جس پہ پردہ ڈلا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پردے کو ہٹا کر اس کو بے نقاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بے نقاب کر کے اس کو ذلیل بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت ہی بری بات ہے، مومن کے تو یہ صفات ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کا پردہ ہٹا کر اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اچھا اس کے اندر کیا عیب ہے، کون سی کمزوریاں ہیں۔ بدگمانی یہ جو تجسس ہے یہ پیدا کیوں ہوتا ہے؟ یہ پیدا ہوتا ہے بدگمانی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے اندر ہم کسی سے بدظن ہو گئے، اب آپ دیکھیں کس طرح سے کوریلیٹ ہیں چیزیں، ہم کسی سے بدظن ہو گئے، ٹھیک ہے، ہم نے کسی سے غلط گمان کیا، ہمارے دل کے اندر ایک برائی پیدا ہوئی، اب ہم اس بدگمانی کو پروف کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اس کی ٹوہ میں لگ جائیں گے، ہے نا، اسے صحیح ثابت کرنے میں لگ جائیں گے، اور یہ ہوتا ہے تجسس کرنا۔ تجسس کس طرح سے، یہ جو جاسوسی ہے کس طرح سے کی جا سکتی ہے؟ جیسے میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں، آگے آپ لوگ بتائیے گا، جیسے کان لگا کر بات سننا، دو لوگ بات کر رہے ہیں
ان کے کان لگا کے آپ بات سنیں، ٹھیک ہے؟ کسی کا پیچھا کرنا، اور کیا ہوتا ہے بتائیں؟ جاسوسی کس کس طرح کی جاتی ہے؟ جی، چھپ چھپا کے کیا چیزیں ذہن میں آتی ہیں؟ کان لگا کر، کسی کے گھر میں جھانکنا، کسی سے پوچھنا، ہے نا، کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں، گھر کے حالات کیسے چل رہے ہیں، موبائل چیک کرنا، بالکل ٹھیک ہے، موبائل چیک کرنا آج کل بچوں کے ذریعے، ٹھیک ہے، غیبت تو ہے انشاءاللہ، غیبت تو ابھی ہم پڑھیں گے اس میں، کسی کا فون چیک کرنا، ٹھیک ہے، کسی سے پوچھنا، جی کوئی بھی ریزنز ہو کان لگائے جاتے ہیں، معلومات کرنا، میسجز چیک کرنا، ٹھیک ہے جی، یہی تمام پوائنٹس میرے پاس بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کہ کیا کیا جاتا ہے؟ کان لگا کے دو لوگ اگر بات کرتے ہیں تو اس کو سننا، ٹھیک ہے، میسجز چیک کرنا، ان کی پرائیویٹ چیٹ پڑھنا، کسی کی کوئی ڈائری لکھنے کی عادت ہوتی ہے وہ پڑھنا، ٹھیک ہے، آپ کو معلوم ہوگا پہلے زمانے میں لینڈ لائن فونز ہوا کرتے تھے، ہے نا، یاد ہے؟ لینڈ لائن فون ہوا کرتے تھے، تو ایک نے کوئی بات کر رہا ہے دوسرے روم میں، وہ فون ہے تو وہ جا کے سن لیا، ٹھیک ہے، یہ بھی تجسس تھا، اب تو نہیں ہوتے، اب تو بچے کہ بیوی شوہر کا فون دیکھ سکتی ہے، انما الاعمال بالنیات، کس نیت سے آپ دیکھ رہی ہیں؟ جاسوسی کرنے کی نیت سے دیکھ رہی ہیں، یا آپ اس کی شریک حیات ہیں اس وجہ سے دیکھ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے، بچوں کی کرتے ہیں کیئر کے لیے، انشاءاللہ میں آؤں گی ان سب چیزوں پر، ٹھیک ہے، تو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کسی کے گھر میں جھانکنا، یہ سب جواب ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیے، تو یہ ساری چیزیں کیا الاؤڈ ہے؟ جتنے اگزامپلز آپ نے دیے، کیا یہ چیزیں الاؤڈ ہیں؟ ہرگز الاؤڈ نہیں ہے، الاؤڈ تو چھوڑیے، ہرگز الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بالکل منع کر دیا، جب لا آ جاتا ہے نا تو اس لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں کرنا، ٹھیک ہے، یہ میں کئی بار آپ لوگوں کو سمجھا چکی، جس طرح ہم بچوں کو کہتے ہیں نا کرنا ہی نہیں ہے، وہ والا لا ہے، یہ آپ نے کرنا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نے تجسس کرنا نہیں ہے۔ اچھا، ایک تجسس لوگوں میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی تنخواہ معلوم کرنا، آپ کو معلوم ہے نا، یہ مطلب مینرز کے بھی خلاف ہے، کسی کی تنخواہ معلوم کرنا، اور یہ تجسس میں بھی آتا ہے کہ فلاں بندہ کماتا کتنا ہے، تمہارا شوہر کتنا کما لیتا ہے، یا اس بندے سے پوچھنا بھائی تم کتنا کما لیتے ہو، ٹھیک ہے، ایج معلوم کرنا، بالکل، اور کسی کے اگر اولاد نہیں ہے تو ان سے بار بار پوچھنا، کوئی پلاننگ کی ہے تم نے، بچے کیوں نہیں ہو رہے، ڈاکٹر کے پاس گئے کہ نہیں، اپنے ہسبینڈ کو بھی دکھا دیتے، مطلب اتنا ٹینشن لیں گے کہ اگر بندے کو خود کو ٹینشن نہیں ہے نا تو لوگوں کے بولنے سے اس بیچارے کو ٹینشن ہو جانا ہے۔ اسی طرح سے ایک ہوتا ہے بیٹی کی ماں کو، بیٹی کی ماں کو بڑا تجسس ہوتا ہے، بیٹی کی سسرال میں کیا ہو رہا ہے، اچھا اس کی نند کیا کر رہی ہے، اس کی دیورانی جٹھانی کیا کرتی ہیں، اس کی نند کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی نند کی ساس کیا کرتی ہے، صرف وہیں تک بھی نہیں رہتی، مائیں آگے تک پہنچ جاتی ہیں، اور یہ بڑا ہاتھ ہوتا ہے ان کا اپنی بیٹیوں کے گھر بگاڑنے میں، ٹھیک ہے، یہ ساری جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، باتیں سننے میں ایسا لگتا ہے کہ بڑی گھریلو سی باتیں ہیں نا، بڑی ٹپیکل سی باتیں، بھائی لیکن اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں کر دیا کہ یہ تمام باتیں جو ہیں یہ گناہ ہیں، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بیٹا، ٹھیک ہے، اچھا، وہی بچوں والی بات، جب اگزامپل کسی نے دیا تھا کہ بچوں کو بھی ہم اس میں لگا دیتے ہیں، اس پر آ رہی ہوں میں، ہم بچوں کو کیا کرتے ہیں نارملی، مائیں ہوں یا دادیاں ہوں، کیا کرتی ہیں؟ بچے کو بھیجیں گی، ماں ہوگی تو بولے گی جاؤ دیکھو کہ دادی اور پھوپھو آپس میں کیا بات کر رہی ہیں، ہے نا، جاؤ اور سارا پورا انفارمیشن نکال کے میرے پاس لانا، یا پھر دادی کہتی ہیں کہ جاؤ مما کو دیکھ کر آؤ فون پہ اپنی اما سے کیا بات کر رہی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، یہ معصوم بچے جو کچھ نہیں جانتے، انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کان لگا کے سننا یہ غلط بات ہے، کچھ نہیں جانتے، اب ہم اپنے بچوں کو کیا تربیت دے رہے ہیں،
کیا ہم انہیں دھکیل نہیں رہے جہنم کی طرف؟ اور آپ دیکھیں، یا تو ہم خود ہی ان گناہوں میں ملوث ہیں یا پھر ہم اپنے آس پاس ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت افسوس کے ساتھ ہم خود بھی ان چیزوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ نے ہمیں توفیق عنایت فرما دی، اگر ہم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم اپنے آس پاس ہی ماحول دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بڑے ہو کر، کیونکہ وہ غلط سمجھیں گے ہی نہیں نا، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس معصوم دل کے اوپر نا سٹیمپس لگا دیے کہ بیٹا یہ کام کرو گے اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اچھا بچے کیا ہوتا ہے، بچے پھر دیکھتے ہیں کہ اچھا اما کو نا اس طرح کی باتوں میں مزہ آتا ہے، یا دادی کو اگر میں یہ بات بتاؤں گا نا تو ان کو زیادہ مزہ آئے گا. اگر میں جا کر کہہ دوں گا ارے وہ تو آپ کے بارے میں کچھ بات ہی نہیں کر رہی تھی تو مزہ نہیں آنا، تو بچے جھوٹ بولنا بھی سیکھ جاتے ہیں. جب آپ سوچیں کتنے سارے گناہوں میں ہم اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے ڈال رہے ہیں. اور ان گناہوں میں ڈالنے سے پہلے کبھی ایک بات یہ سوچیں، جب آپ بچے کو اپنے کسی کے روم میں بھیج رہے ہیں کہ جاؤ بیٹا ذرا سٹائل سے جانا، ذرا معلوم کرنا اور معلوم کر کے آنا کیا بات ہو رہی تھی، کیا میرے بارے میں بات ہو رہی تھی. اگر میں یہ سوچوں کہ اگر میں اپنے بچے کو اس کام کے لیے بھیج رہی ہوں تو ایک جہنم کا گھڑا ہے جس میں آگ جلی ہوئی ہے اور میں اپنے بچے کو وہاں دھکا دے کر آ رہی ہوں. سوچ لیں، بس اتنا سوچ لیں، روح کانپ جائے گی، کانپ جائے گی نا کہ میں اپنے بچے کو کہاں بھیج رہی ہوں. لیکن افسوس نا کہ ہم یہ سب سوچتے نہیں ہیں. تجسس کے بارے میں تھوڑی سی بات اور کریں گے، پھر تیسرے گناہ کی طرف چلیں گے. تجسس الاؤڈ ہے کب؟ کوئی کیس کا سلسلہ ہے، ٹھیک ہے، اس میں obviously جو اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو اس کیس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ کر سکتے ہیں. شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس میں آپ لڑکی کے بارے میں، لڑکے کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں کچھ معلومات کرنا چاہتے ہیں، بالکل پازیٹیو وے میں معلوم کریں. جیسے ایک سوال کیا، کیا شوہر بیوی کا موبائل شوہر بیوی ایک دوسرے کے موبائل چیک کر سکتے ہیں؟ تجسس کی نیت سے کریں گے کہ بھئی میں دیکھوں تو کس سے بات کرتے ہیں، اور بس ایک ہوتا ہے نا دماغ کے اندر ہمیشہ وہ کیڑا گھومتا رہے گا، بالکل الاؤڈ نہیں ہے. آپ نارملی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے. یا کوئی ریزن ہے خاص اس کے لیے دیکھتے ہیں، بالکل الاؤڈ ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کے دل کے اندر ہوتی ہے نا شکی دماغ کی جو بیویاں ہوتی ہیں، تو پھر نہ کریں. ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا جواب میں پراپر نہیں دے سکتی کیونکہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیوی ٹو بیوی، ہسبینڈ ٹو ہسبینڈ، رائٹ. اچھا اس کے بعد بچوں کے بارے میں بات آئی. بچوں کا بھی ذکر میں نے میسیجز میں پڑھا تھا کہ کیا بچوں کی ان کو پرائیویسی دینا چاہیے؟ بالکل دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ بچوں کو بھی ان کی پرائیویسی دیں. ان کے روم میں جب آپ انٹر ہوں تو ناک کریں، ان کے موبائلز، ان کے لیپ ٹاپس جب آپ دیکھنا چاہیں تو ایک بار ان سے پرمیشن لیں. لیکن کبھی کبھی بچے معصوم ہوتے ہیں، نا سمجھ ہوتے ہیں، کون سے دوست بنائیں، کس طرح کے ایپس یوز کر رہے ہیں، کس طرح کا نیٹ ورک ان کا ہے نا، کس طرح کی چیزیں وہ دیکھتے ہیں، کس طرح کی بکس وہ پڑھ رہے ہیں، کبھی کبھی ان کو چیک کرتے رہنا چاہیے، بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، نیگیٹو دوستوں میں تو نہیں چلے گئے. آپ نے کبھی بچے کی چیٹ پڑھی، ہو سکتا ہے وہ بہت ہی ولگر کوئی دوست ہو اس کے اور بہت ہی ولگیرٹی پھیلا رکھی ہو، آپ فوراً اس کو کہیں کہ تمہارے کس طرح کے دوست ہیں، بالکل بند کرو اور اسے چلائیں، تو وہ تو الاؤڈ ہے. لیکن آپ کی عادت ہے، آپ شکی قسم کی ماں ہیں اور آپ اپنے بچے کا روز شام کو موبائل چیک کر رہی ہیں، لیپ ٹاپ دیکھ رہی ہیں، بیگ دیکھ رہی ہیں، اس سے بچہ بھی اریٹیٹ ہو جائے گا، وہ الاؤڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں تجسس سے ریلیٹڈ ہیں. اوکے، اب ہم نے دو پڑھ لیے، ایک تو بدگمانی، دوسرا ہم نے تجسس. میں آپ لوگوں سے پھر کہہ رہی ہوں، جو لوگ بعد میں اگر جنہوں نے جوائن کیا ہو، سورۃ الحجرات سے ہم نے کیا سیکھا، اس کے پوائنٹس آپ لوگ بنانا شروع کر دیں. انشاءاللہ ہم مطلب ایک سیشن رکھیں گے، ٹھیک ہے، جس میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے اس بارے میں سوال کروں گی کہ آپ نے کیا کچھ سیکھا. ٹھیک ہے، لکھنا شروع کر دیں آخری آیت تک، جتنا کچھ آپ پوائنٹس میں لکھ پائیں گے انشاءاللہ. تیسرا گناہ دیکھتے ہیں بھائی. تیسرا گناہ تو ایسا گناہ ہے جو کہ کیا بولیں ہم، ایسا گناہ ہے کہ
یہاں سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت بڑا گناہ ہے جو ہماری زندگی میں ہم بڑے آرام سے کرتے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ, ٹھیک ہے, اور نہ ہی غیبت کریں, بعدکم, تم میں سے بعض, بعدا, بعض کی, غیبت نہ کریں بعض بعض کی. آیحب احدکم, کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا, ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا وہ جو گوشت ہے وہ اپنے بھائی کا, مردار بھائی کا گوشت کھائے. ٹھیک ہے, میتا اس حال میں کہ وہ مردہ ہو. کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ, تو پھر تو اس کو بڑی کراہت آئے گی نا اس کام سے. تو اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ غیبت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, غیبت نہ کریں تم میں سے بعض بعض کی, یعنی کوئی کسی کی غیبت نہ کرے, اگر کرتے ہو تو وہ ایسا ہے گویا کہ تم نے مردار بھائی کا گوشت کھایا. اب یہ بتائیں مجھے کہ اس غیبت کو کتنا نارمل سمجھا جاتا ہے. غیبت کو ہم غیبت سمجھتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو بڑی نارمل سی چیز ہے. ایک کے بارے میں اگر ہم نے برائی کر دی تو کیا برا ہو گیا. سوال کیا گیا رسول اللہ سے کہ یا رسول اللہ مل غیبت, غیبت کیا ہے؟ قال, رسول اللہ نے کہا ذکر کا, اس کا ذکر کرنا, کس کا؟ اخوا کا, اپنے بھائی کا, بما یکرہ, اس طرح سے کہ اسے کراہت آئے, وہ برا محسوس کرے. کیا کہا میں نے؟ ذکر کا اخوا کا بما یکرہ, ذکر کرنا اپنے بھائی کا اس طرح کہ وہ اسے ناپسند آئے. ٹھیک ہے, اب مجھے یہ بتائیے, یہ ڈیفینیشن دی ہے اللہ کے رسول نے, اس طرح سے اپنے بھائی کا ذکر کرنا کہ اسے کراہت آئے, اسے ناپسند ہو, اسے برا لگے, وہ برا مان جائے, اس کے دل کو ایذا پہنچے. یہاں پر پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ آپ کے بھائی کو, یعنی آپ کا کوئی بھی, اس کو برا لگے. اب سوال کیا کہا گیا, ارأیت ان کان فیہ ما اقول, کیا کہا؟ اگر وہ چیز جس کے بارے میں جو برائی کی جا رہی ہے اگر وہ اس میں موجود ہو. بھئی ہم کیا کہتے ہیں جب ہم غیبت کرتے ہیں, ہمارا سب سے پہلا ایکسکیوز کیا ہوتا ہے؟ برائی تھوڑی کر رہے ہیں ہم تو وہ جو اس دن ہوا تھا نا اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہے نا. ارے برائی نہیں کر رہے, وہ ان کے گھر میں کل پتہ ہے کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا, ہم تو اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہم برائی نہیں کر رہے, یہ عادت تو اس کے اندر بچپن سے ہے, ہم تو بول بول کے تھک گئے, ہم تو اس عادت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں وہ غیبت ہی نہیں ہے. اب صحابی نے سوال کیا کہ اگر وہ چیز اس میں موجود ہو, اگر وہ چیز اس میں موجود ہو تو رسول اللہ نے کیا جواب دیا؟ ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ, اگر وہ چیز اس میں موجود ہو تب تو وہ غیبت ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ, اور اگر وہ چیز اس میں موجود نہ ہو پھر تو تم نے اس پہ بہتان لگا دیا. اور بار پڑھی ہے نا یہ حدیث ہم نے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا طرز عمل یہی رہتا ہے, نہیں نہیں برائی نہیں کر رہے ہم, ہاں غیبت تھوڑی کر رہے ہم, نہیں نہیں یہ تو بات ایسی ہے, یہ نہیں نہیں لگا کے ہماری پوری کانورسیشن چلتی ہے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں غیبت وہی تو ہوتی ہے جو اس کے اندر ہو. یہ سنن ترمذی کی حدیث 1934 PDF میں شیئر ہوئی ہے, آپ لوگ ضرور اس کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا مطلب ڈیفائن کیجئے غیبت کو, تو وہ ہے پورا تعریف بیان کریں غیبت کی, تو پوری غیبت کی تعریف ہے اس کے اندر. اس انداز میں اپنے بھائی کا تمہارے ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرے, جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہو تو تم نے اس کی غیبت کی, اور جو تم بیان کر رہے ہو اگر اس میں موجود نہیں تو پھر تو تم نے اس پر بہتان لگایا. ٹھیک ہے,
تو ہم جو یہ سیف طریقہ بنا کے بچ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں برائی نہیں تھی، سوری غیبت نہیں تھی، ایک برائی تھی. اوکے. اب اس گناہ کا، اس غیبت کا انجام پتہ ہے؟ یہ بھی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی بہت بار، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو انہوں نے کیا دیکھا، کیا حال ہو رہا تھا غیبت کرنے والوں کا. سب نے سنی ہوگی حدیث. بس اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے دلوں کے اوپر نا اثر انداز ہو جائیں یہ چیزیں. سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 384 ہے، جس میں رسول اللہ نے دیکھا ایک قوم تھی جہاں پر سے آپ کا گزر ہوا، جو ناخون جن کے تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے تھے. امیجن کریں، تانبے کے ناخون ہیں اور چہرے کو اور سینے کو نوچ رہے تھے. رسول اللہ نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے تھے. اب بتائیں لوگوں کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ ہمیں اسی آیت سے پتہ چل گیا. جو غیبت کرتے ہیں. غیبت کرنا یعنی لوگوں کا گوشت کھانا، ٹھیک ہے، اور ان کی عزتیں خراب کرتے تھے. جی آپ اپنا دل تو ہلکا کر رہے ہیں، لیکن گناہوں کا جو میزان ہے وہ کتنا بھر رہے ہیں یہ سوچئے. دل ہلکا کرنے کا آپ سوچ رہے ہیں، لیکن آپ کے جو گناہ ہیں وہ تو بھاری ہوتے جا رہے ہیں. اب یہ سوچیں دل کو ہلکا کر لیں یا پھر وہ جو بدی کا جو ترازو ہے اس کو بھاری کر لیں. ٹھیک ہے، تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑا نارمل سی بات ہے، کوئی بہت بڑا تو کچھ نہیں ہو گیا اس میں، لیکن یہ سب بہت زیادہ گناہ ہے. اب دیکھیں یہاں پر رسول اللہ نے غیبت کا میننگ بتایا، دوسری حدیث میں غیبت کا جو اس کی سزا ہے وہ بتا دی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور حدیث ہے کہ اگر 6 حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں انسان فوت ہو جائے تو اللہ پر ذمہ ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے. اب یہ بھی غور سے سنیے گا، ہمارے لیکچر سے ریلیٹڈ تو ایک ہی بات ہے غیبت والی obviously، لیکن ساری باتیں غور سے سنیے گا. ٹھیک ہے. اگر ایسی حالت میں ان میں سے کسی ایک میں اگر اس کا انتقال ہوتا ہے، وہ فوت ہوتا ہے، تو وہ جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا. اب دیکھیں کہ ہم اس میں سے کیا کر سکتے ہیں. وہ شخص جو جہاد کرنے کے لیے نکلا، اگر جہاد کے راستے میں فوت ہو گیا تو وہ اللہ کے ذمے. چلیں ٹھیک ہے. دوسرا، وہ شخص جو کسی جنازے کے ساتھ نکلا، اسی ٹائم اگر اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی اللہ کے ذمے. تیسرا، کسی مریض کی عیادت کے لیے نکلے، اس حالت میں موت ہو گئی، اللہ کے ذمے. سوچے مریض کی عیادت کے لیے جانا کتنی بڑی بات ہے. ٹھیک ہے. اس لیے ہمیشہ جب بھی آپ کو اپنے کسی کا، پہچان والے کا، پڑوس کا، کسی کا بھی اگر معلوم چلے کہ وہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے تو اس میں ضرور جانا چاہیے. ٹھیک ہے. تو پھر چوتھی بات وہ ہے کہ وہ شخص جس نے اچھی طرح وضو کیا، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی طرف گیا، راستے میں انتقال ہو گیا یا اس ڈیوریشن میں انتقال ہو گیا تو وہ بھی اللہ کے ذمے. 4 باتیں ہو گئیں. پانچویں، وہ شخص جو کسی شرعی امیر کے پاس آیا، اس کے پاس صرف اس کی مدد اور عزت مدد کے لیے، ٹھیک ہے، اس نے اپنا وقت دیا امیر کو، اس حال میں اگر وہ مر گیا تو بھی اللہ کے ذمے. 5 چیزیں ہو گئیں. چھٹی چیز سنیں، چھٹی چیز جو ہمارے اس لیکچر سے ریلیٹڈ ہے. ویسے تو ہر چیز ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے، جنازے میں جانا، مریض کی عیادت کے لیے جانا، یہ سب تمام چیزیں. چھٹا پوائنٹ سنیں، وہ شخص جو اپنے گھر میں ہے، وہ شخص جو اپنے گھر میں ہے، کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا، ان پہ ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، ان پر غصہ نہیں کرتا، اور اگر وہ اس حال میں مر جاتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے ہے. اب دیکھیں، اگر آپ اپنے گھر کا ماحول یہ بنا لیتے ہیں کہ بھئی میرے گھر میں تو غیبت ہوگی نہیں، میں تو غیبت کروں گی ہی نہیں، اور اسی حال میں آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر آپ اللہ کے ذمے ہیں کہ وہ اسے جنت میں داخل کر دے. آسان کام ہے، اتنا مشکل نہیں ہے. مشکل ہم لوگوں نے بنا رکھا ہے. جیسے ابھی ایک بہن نے کہا دل کو ہلکا کرنا ہوتا ہے ہمیں، لیکن وہ دل کو ہلکا کرنا بڑا بھاری پڑ جاتا ہے.
تو جب آپ اپنے آپ کو یہ بنا لیں کہ مجھے جنت چاہیے اور جنت کو حاصل کرنے کا ایک بڑا ہی آسان طریقہ ہے کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں. اچھا، یہاں تو زندہ لوگوں کی بات ہے. آپ زندہ کی بات چھوڑیں، لوگ مردہ انسان کو نہیں چھوڑتے. میت کا گھر ہے، ٹھیک ہے، میت کے گھر گئے، 4 لوگوں میں آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں. اچھا، اب عورتوں کی آپ سنیں. مرد بھی کرتے ہوں گے خیر، لیکن عورتیں کچھ زیادہ کرتی ہیں کہ اچھا فلاں اچھے گھر گئے ہیں لیکن بیوی کو بڑا ستاتے تھے، بیوی ان کی بڑی پریشان تھی. ٹھیک ہے، چلے اللہ ہی معاف فرمائے، ایک بات ہو گئی. پھر دوسری، ارے بہوؤں کو بڑا ڈرا کے ستا کے رکھا تھا انہوں نے. پھر کوئی تیسری برائی، چوتھی برائی، اللہ معاف فرمائے. میت کے گھر میں بیٹھ کے میت جو اللہ کے پاس چلی گئی اس کی برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور چہرے کے اوپر، چہرہ دیکھا تھا اس کا کیسا کالا پڑ گیا تھا. اب وہ بیچارہ بھلے ہی کسی مرض میں مبتلا ہو، چہرہ دیکھا تھا کیسا کالا پڑ گیا، گناہوں کی سزا تھی. بھائی تم جانتے ہو بہتر کہ اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ گناہوں کی سزا تھی یا نہیں. میت کے گھر میں اس طرح کی باتیں کرنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا تھا اس کا بدلہ پا لیا. ایک اور جگہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہارا کوئی فوت ہو جائے تو اسے چھوڑ دو، اس کی عیب مت نکالو. اب یہ حدیث ہے صحیح بخاری کی اور سنن ابو داؤد کی، یہ بھی PDF میں شیئر ہوئی ہیں. یہ حدیث بتا رہی ہیں کہ آپ نے کسی جو انسان اس دنیا سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، اس کے تو عیب نہ نکالو. یہ تو انسانیت کے بھی خلاف ہے یار. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں تو مزہ آتا ہے، ہم تو میت کے گھر پہ بھی جا کے اس طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. ٹھیک ہے، اچھا اب غیبت تو نہیں کرنا، چلیں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ورک بھی کریں گے. پھر اس کے بعد کیا کریں، تعریف کریں. جی تعریف کرنا چاہیے، لیکن کیا بے انتہا بے حساب کسی کے منہ پہ تعریف کرنا چاہیے؟ بے انتہا بے حساب کسی کے منہ پہ تعریف کے بارے میں بھی بتایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ کے سامنے دوسرے شخص کی تعریف کی تو آپ نے کہا افسوس تو نے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی. کیوں کہا ایسا؟ کیونکہ جب آپ کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، اس شخص کے اندر تکبر آ جاتا ہے. زیادہ تعریف اس انسان کو گمراہ کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، تعریف کرنا. اب آپ کا سوال ہوگا کیا بچوں کی تعریف نہ کریں، یا شوہر بیوی کی، بیوی شوہر کی تعریف نہ کرے؟ نہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، وہ آپ کر سکتے ہیں. شوہر بیوی کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بات ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ جو بات آپ اس کے بارے میں کر رہے ہیں، بہت سارے آگے بھی حدیث ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ جو بات آپ اس کے اندر کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اتنی اس کو ضرورت بھی تھی یا نہیں. بھئی آپ کو اپنے بیٹے کا، اپنے بیٹی کا تو معلوم ہے نا، اپنے شوہر کا آپ کو معلوم ہے. لیکن آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی دوسرا انسان ہے، اتنا آپ کو نہیں معلوم. کیونکہ آگے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے لیے اپنے کسی بھائی کی تعریف کرنا ضروری ہو جائے تو کہیں کہ میں فلاں شخص کو ایسا سمجھتا ہوں، جو بھی اس کی تعریف ہے. آگے اللہ خوب جانتا ہے. میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب نہیں کر سکتا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا ایسا ہے. کیا مطلب ہوا؟ اللہ بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ کسی کے دل کے حال تو مجھے نہیں پتا نا. تعریف میں بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، تعریف میں بھی یہی معاملہ ہے. ٹھیک ہے، اب ایسا نہیں کہ اپنے بچوں کی تعریف کم کر دیں یا پھر اپنے ہسبینڈ کی تعریف کر دیں. خوب کریں، ہسبینڈ تو خوش ہوتے ہیں تعریفوں سے. ٹھیک ہے، بیویاں بھی بہت خوش ہوتی ہیں. یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ آپ ایک اپنے بھائی کی، آپ پہچان والے ہیں، آپ کی بہن ہیں، آپ کی چچی ہیں، ممانی ہیں، یہ جو رشتے ہیں آپ کے پہچان والے، ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو تعریف بھی آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے. کریں تعریف جتنی ضروری ہو. ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ 2 ضعیف احادیث تھی، لیکن اس کے بارے میں نے معلوم کیا، اس کا ایک حصہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے، کہ غیبت کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے،
اور غیبت کا ایسا ہے کہ اگر کوئی دوسرا گناہ ہو جائے، ٹھیک ہے، اگر کوئی دوسرا گناہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان معافی مانگتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ سے، کیونکہ اس کو معلوم ہے میں نے گناہ کیا۔ لیکن غیبت ایسا گناہ ہے کہ جبکہ غیبت کرنے والے کو معاف نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ وہ شخص جس کی غیبت کی گئی ہے وہ اسے معاف کر دے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ آپ نے جس کی غیبت کی ہے آپ اس سے خود سے معافی مانگے، حالانکہ یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو اس حدیث کے ساتھ کمپیئر کریں، اس حدیث کے ساتھ جوڑیں جہاں پر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ مفلس کون ہے، یاد ہے آپ لوگوں کو وہ حدیث؟ مفلس کون ہے؟ تو جو ساری نیکیاں لے کر آیا، اور بہت اچھے سے ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ نیکیاں لے کر آیا، دوسرا آیا اور اس نے کہا اس نے میری غیبت کی، میری برائی کی، اور ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، اور نیکیوں کے بدلے گناہ اس کے سر پر آ گئے، یاد ہے نا؟ تو یہ وہی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر اس نے غیبت کی معافی مانگ لی ہوتی تو وہاں پہ روز قیامت جب حساب کتاب ہو رہا ہوتا تو وہاں پر یہ پھر معاملہ پیش نہیں آتا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ غیبت جو ہم اتنی آسانی کے ساتھ کرتے ہیں اور پھر یہ کہہ کر نہ جی کوئی برائی تھوڑی کی ہے ہم نے تو جو بات تھی وہی کی، ٹھیک ہے، تو یہ کتنا بڑا کام ہے۔ اچھا جی، اب ایک بات اور سنیں، میں نے توبہ کر لی، میں نے غیبت نہیں کرنا، ٹھیک ہے، میرے گھر پر کوئی آتا ہے، بھئی اب ان کا تو منہ بند نہیں ہونا، انہوں نے تو نہ کلاسز لی، نہ انہوں نے تفسیر پڑھی، اب وہ میرے گھر آ کے بیٹھ گئی، انہوں نے بات کرنا شروع کی، اب میں نے تو توبہ کر لی تھی، میں تو غیبت کروں گی نہیں۔ سوال ہوگا نا آپ لوگوں کا آگے کہ بھئی ہم نے تو توبہ کر لی، ہم نے سب کر لی، آپ ہی اگر سامنے سے کوئی آ کے بیٹھ جائے تو ہم کیا کریں، ہے نا؟ جی بالکل، سننے میں بھی گناہ ملے گا۔ اب میں کیا کروں؟ عظما صرف سننے تک ہی محدود نہیں رہیں گے ہم لوگ، ہمیں کیا ہوگا؟ ہمیں مزہ آئے گا۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ اچھا انہوں نے ایسا کیا تھا، اچھا تو یہ ہوا تھا، ہم اس کی پوری وہ کہتے ہیں نا کیا کہوں میں، پوری اس کا بایو ڈیٹا ہے نا وہ پورا نکال لیتے ہیں۔ ہم نے غیبت نہیں کی، ٹھیک ہے، ہم نے غیبت نہیں کی، ہم نے تو صرف بات سنی تھی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے پوری چیز میں اس کا ساتھ دیا، جی تجسس بڑھ جائے گا۔ اب دیکھیں کس طرح سے انٹر ریلیٹڈ ہیں یہ ساری برائیاں۔ اب یہ بات سمجھ لیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے پاس آتا ہے کوئی، غیبت کرنا شروع کرتا ہے، آپ نے اس کے ٹاپک کو چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے افشا اصلاح تو کرنی ہے، لیکن بہت سے لوگ نہیں سنتے، اور جو لوگ اس فیلڈ میں نہیں ہے نا، جو لوگ تفسیر وغیرہ نہیں پڑھتے، کلاسز نہیں لیتے، درس میں نہیں جاتے، کبھی کوئی بیان سنتے ہی نہیں ہے نا، ان کو آپ نہیں سمجھا سکتے، وہ آپ کو بڑا ہاں ناراض ہو جاتے ہیں، بالکل نسیم۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس بات کو وہاں سے کٹ کر دینا ہے۔ پہلے تو اصلاح کریں گے، obviously نہیں سن رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہ کریں، پھر آپ تھک گئے، آپ ان کو سمجھا کے آپ نے بات کاٹ دینا ہے۔ آپ نے پوچھنا ہے چلے میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں، چائے لے کر آتی ہوں، بیٹھے ہے نا، چلے باہر دیکھتے ہیں کتنا اچھا لگ رہا ہے، گارڈن میں چلتے ہیں باہر، ٹھیک ہے، ارے آپ کے بچے کیسے ہیں، بات کو کمپلیٹلی ہٹا دیں، ٹھیک ہے، بات کو آپ چینج کر دیں۔ آپ جتنا اس بات کو بڑھاتے جائیں گے کیا ہوگا؟ بات بڑھتی جائے گی، بات کو بڑھانا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، ٹاپک کو چینج کر دینا ہے، ٹھیک ہے، کہنے پر بھی ٹاپک چینج نہیں کرتے، جی ہاں بالکل، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہنے پر بھی ٹاپک چینج نہیں کرتے، آپ اپنی جگہ بدل لیں فار دا ٹائم بینگ، ٹھیک ہے، آپ 2 منٹ کا کہہ کے کہیں چلے جائیں، فون ریسیو کر لیں کسی کا، دوبارہ آئیں گی، بات چینج ہو جائے گی۔ ہم لوگ کوشش نہیں کرتے، ہمارے پاس یہ ایکسکیوزز بہت ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے، وہ ٹاپک چینج نہیں کریں گے، وہ ایسا کریں گے، وہ ویسا کریں گے، ہم نے کبھی کوشش کی ہے؟ کوشش کی ہو تو ہم یہ سب بات کریں، ہم کبھی کرتے بھی نہیں ہیں کوشش، رائٹ؟ تو اب سے انشاءاللہ ہمیں خود تو روکنا ہی ہے، کوشش بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا یہاں پر ایک بات یہ سمجھیں کہ کسی کے بارے میں آپ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، اب جیسے آپ کا بچہ ہے، اس نے کوئی غلط کام کیا، اب آپ اپنے ہسبینڈ سے اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، وہ غیبت میں نہیں آئے گا،
اسی طرح سے ٹیم ممبرز ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا جو باس ہے اس سے اگر ٹیم لیڈر جا کے کوئی بات کہنا چاہتا ہے کہ بھئی ٹیم ممبرز ایسا کر رہے ہیں، آفس کا ماحول ایسا ہو رہا ہے کہ یار وہ تو کام ہی نہیں کرتی، پورے ٹائم موبائل میں لگی رہتی ہے یا واٹس ایور، اگر اس طرح کی کوئی آپ سچویشن لے جا کے اپنے باس کو بتاتے ہیں، وہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ اسی طرح سے کوئی مظلوم، ٹھیک ہے، کوئی مظلوم کسی حاکم کے پاس جا کر بتائے کہ فلاں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا، وہ بھی غیبت میں نہیں آئے گا۔ گواہی دی جاتی ہے، گواہی دینا بھی غیبت میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اس طرح سے غیبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور ایک جگہ سنن ابو داؤد کی حدیث میں، یہ تو اپنے بھائی کا گوشت ہے، ایک جگہ آئی تھنک ابھی ایک سیکنڈ میں دیکھوں، گدھے کا، جی، مردار گدھے کی گوشت کھانے سے اس کو کمپیئر کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچیں، سنن ابو داؤد کی حدیث میں، ہم لوگوں نے جب زنا کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے تب ہم نے یہ حدیث پڑھی تھی کہ دو لوگوں نے ایک صحابی کے بارے میں کہا کہ ارے دیکھو اس نے کیوں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، اور اگر وہ پردہ ڈال دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، دیکھو ایسے مارا گیا وہ جیسے کتے کو مارا جاتا ہے، یہ ان کے الفاظ تھے، ایسے مارا گیا وہ جیسے کتے کو مارا جاتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ بات سن لی، آپ چلے، پھر ایک مردہ گدھا تھا اس کے پاس سے آپ گزرے، آپ نے کہا کہ وہ جو دو لوگ تھے انہیں بلاؤ، وہ دو لوگ کہاں ہیں؟ وہ دو لوگ آئے، رسول اللہ نے کہا اترو اور اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ، اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم کیسے کھا سکتے ہیں مردار گدھے کا گوشت؟ تو رسول اللہ نے کیا کہا، ابھی جو تم نے اپنے بھائی کی عزت پامال کی ہے وہ اس کے کھانے سے بھی بدتر ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی تو کہا کہ اسے کیا ضرورت تھی زنا کے بارے میں بتانے کی، نہ بتاتا تو کتنا اچھا ہوتا، کیسا پتھروں سے مرا وہ۔ اب کوئی نارملی انسان ہی بولے گا اس میں کیا غیبت تھی، صحیح تو بات تھی، زنا کا نہ بتاتا نہ مرتا۔ ایک نارمل عقل تو یہی کام کرے گی نا، تو یہ غیبت ہے۔ دیکھیں ہم تو اس سے کہیں زیادہ بولتے ہیں، ہم تو کہیں زیادہ بولتے ہیں اس پر، ٹھیک ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اب جتنے بھی گناہ بتا دیے گئے، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، اس سے پہلے کی آیت میں تھا نا، کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اور کیا کیا تھا، کسی کو برے لقب سے مت پکارو، ٹھیک ہے۔ پھر ابھی یہاں پہ ہم نے بدگمانی کا دیکھا، غیبت کا دیکھا، یہ تمام جتنے گناہ ہیں ان سب کے بارے میں بتانے، ہاں عیب مت تراشو، ان سب کے بارے میں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم سے گناہ اگر ہو گئے ہیں تو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا مطلب کیا ہے کہ اللہ سے ہر لمحہ ڈرنا، ہر ایک قدم اپنا یہ سوچ کے اٹھانا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، میں جو بھی کچھ کرتی ہوں میرے دل کے حالات اللہ کو پتا ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ کیا ہے، تواب ہے، ٹھیک ہے۔ تواب میں نے کہا تھا کہ جب اس طرح سے آتا ہے، ہم لوگوں نے سب سے پہلے جب اسم کی کلاس پڑھی تھی تب ہم نے پڑھا تھا سجاد، بہت زیادہ سجدہ کرنے والا، کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، تواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، یعنی بار بار کرنے والا، ٹھیک ہے، اس میں بار بار والا مفہوم آتا ہے۔ تو بے شک اللہ بہت زیادہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، لیکن یہاں پر ہم نے ایک بات سمجھ لینی ہے، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے، اٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم گناہ کریں توبہ کریں، گناہ کریں توبہ کریں، یہ سوچ کر کہ اللہ تو معاف کر دے گا۔
वही बात, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह को मालूम है कि आप जो तौबा कर रहे हो, ठीक है, तौबा करने में आपकी नीयत क्या है अल्लाह ताला उसको जानता है। अगर मेरी नीयत है कि चले मैं तो तौबा कर लेती हूँ अल्लाह से, अभी तक जितने गुनाह हुए सच्चे दिल से तौबा कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, फिर दिमाग में एक चल रहा है कहीं पर, है ना, बैक ऑफ माई माइंड कहीं पर है कि नहीं अल्लाह तो तव्वाब है, अगर कुछ हुआ तो अल्लाह माफ कर देंगे, अगर ये बैक ऑफ माई माइंड ये कहीं चल रहा है तो अल्लाह ताला उसको भी जानता है, अल्लाह ताला छुपी हुई ख्वाहिशात को भी जानता है। अंडरस्टूड? तो हमने ये बात समझ जाना है कि हमारी नीयत क्या है। और अल्लाह ताला रहीम है, इसमें भी मुबालगा है, रहीम रहमत वाला, सिर्फ रहमत वाला नहीं, बहुत ज्यादा रहमत करने वाला है। आप लोगों के साथ एक हदीस बहुत पहले शेयर की थी और कई बार डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक शख्स का ऊंट था जिसके ऊपर पूरा ज़ादेरा, पूरी हर चीज उसके ऊपर सवार हो, और वो बिल्कुल रेगिस्तान में जहां कुछ खाने पीने को नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, और वो ऊंट कहीं चला जाए, ठीक है, अब उस इंसान की कैफियत क्या होगी हम सोच सकते हैं। और ऐसे में जब वो इंसान बिल्कुल ना उम्मीद हो गया कि अब मेरा ऊंट वापस नहीं आएगा, कुछ घंटों के बाद वो ऊंट चला आए आपके पास, आपको कैसा फील होगा? इतनी खुशी अल्लाह को होती है जब बंदा तौबा करता है, इस्तगफार करता है। अब आप सोचें, कहें कि मेरा अल्लाह कितना रहीम है, कितना करीम है, कितना माफ करने वाला है, मैं अल्लाह से बख्शीश तलब करने वाली तो बनूं, मैं अल्लाह से मांगने वाली तो बनूं। अल्लाह तो अपने बंदे को माफ करने के लिए बिल्कुल तैयार है, अल्लाह कहता है मांग मेरे बंदे की मैं तुझे अता करूं। है कोई बख्शीश तलब करने वाला? अल्लाह तो रोज निदा लगाता है कोई मांगने वाला कि मैं दूं? लेकिन मैं मांग ही नहीं पाती, मैं मांगने से ही रह जाती हूँ, और अल्लाह देने पे बिल्कुल आ, हर हर रात को अल्लाह ताला कहता है कि मांग मेरे बंदे की मैं तुझे अता करूं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमने बहुत सारी बुराइयों के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद से टॉपिक बिल्कुल चेंज हो जाएगा आयत नंबर 13 से, और आयत नंबर 14 से ये समझ लें कि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे जो कि हमारी जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर मैं बाद में बात करूंगी। आयत नंबर 13 हम देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर उसमें देखेंगे कि कनेक्शन तो इन्हीं बुराइयों से है, इसको थोड़ा सा और बेहतर अंदाज में, वास्ट तरीके से अल्लाह ने इसको समझाया है। तो ये सारी अहादीस है जो पीडीएफ में शेयर हुई है। मैं पीडीएफ स्क्रीन पे उस वक्त शो इसलिए नहीं करती ताकि आप लोगों से बात हो जाए, ठीक है। पीडीएफ तो आप लोग इंशाल्लाह देख ही लेंगे, रेफरेंसेस मैं आप लोगों को बताती भी रहती हूँ, ठीक है। आयत नंबर 13 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अब देखें, यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहा है, या अय्युहन नास। अभी तक हमने क्या देखा, अल्लाह ताला फरमाते थे कि या अय्युहल लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला फरमा रहा है या अय्युहन नास, तमाम लोगों से, नास यानी लोग, तमाम लोग, हर तबके का इंसान, हर मजहब का इंसान, हर कौम, हर कबीले का इंसान, हर इंसान इसमें शामिल है। हर इंसान से अल्लाह ताला मुखातिब हो रहे हैं कि ए लोगों। तो ये समझ लें कि ये जो कुरान है ये किसके लिए उतरा है? ये तमाम लोगों के लिए, क्योंकि अगर ये तमाम लोगों के लिए ना होता तो अल्लाह ताला लोगों से मुखातिब ना होते। लोगों से मुखातिब होने का ही मकसद ये है कि ये किताब जो है तमाम लोगों के लिए है। हाँ, हिदायत लिल मुत्तकीन के लिए है, हिदायत मुत्तकीन के लिए है, लेकिन किताब सबके लिए है। जो इससे हिदायत ले लेगा वो मुत्तकी हो जाएगा, ठीक है। तो या अय्युहन नासु, ए लोगों। आगे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इन्ना। इन्ना क्या होता है? इन्ना प्लस ना, बेशक हम, ठीक है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं बेशक हमने, खलकनाकुम, ठीक है। खलकना इसमें फेल और फाइल है, कुम क्या है? मफूल है। जिन बच्चियों ने फेल, फाइल, मफूल पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे
کہ فعل یعنی ہم نے بنایا، نہ ہم نے، ہماری طرف بات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے بنایا. مفعول یہاں پہ کم ہے، یعنی بے شک ہم نے، اور اللہ تعالیٰ اس کو اور ایمفسائز کر رہے ہیں، ہم نے بنایا تم کو. دیکھیں 2 بار یہاں پہ ہم نے لفظ آیا، یعنی اللہ تعالیٰ بہت ایمفسائز کر کے بتا رہے ہیں، بہت زیادہ اس میں تاکید کہہ لیں کہ بے شک ہم نے بنایا تم کو. کم یعنی تم سب کو. کس سے بنایا؟ من ذکرن، ذکر کہتے ہیں مذکر کو، ٹھیک ہے، نر جس کو بولتے ہیں، مذکر سے، وانثی اور عورت سے، ٹھیک ہے، یعنی ایک مرد اور ایک عورت سے ہم نے تمہیں بنایا. یہ جو تمام دنیا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تمام لوگ نظر آ رہے ہیں، وہ کوئی سی بھی قبیلے کا ہو، کوئی سے بھی مذہب کا ہو، کسی بھی اسٹریم کو فالو کرنے والا ہو، تمام کے تمام جو ہیں وہ ایک مرد اور ایک عورت سے بنے. کون ہے وہ مرد اور کون ہے وہ عورت؟ ایک مرد اور ایک عورت سے بنے ہیں. کون ہے وہ؟ کس سے بنے ہیں ہم سب؟ کیا ہے ہمارا عقیدہ؟ بتائیے. آدم اور حوا سے، ٹھیک ہے. حضرت آدم علیہ السلام اور اما حوا علیہ السلام، ان سے ہم بنے ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے، چاہے وہ میں ہوں چاہے آپ ہیں. اگر ہم ان چیزوں کو پیچھے لیتے جائیں گے، یعنی ہم اپنا سرکل دیکھیں، میں، میرے بھائی بہن، میرے اما ابا، پھر آگے بڑھ جائیں چچا، ان کے بچے، پھر آگے بڑھ جائیں دادا دادی، پھر آگے بڑھ جائیں پر دادا، پھر آگے بڑھ جائیں ان کے بھائی بہن، پھر آگے بڑھ جائیں ان کے ابا، پھر آگے بڑھ جائیں ان کے ابا. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم کہاں پہنچ جائیں گے؟ آدم علیہ السلام اور اما حوا پہ. یہ سرکل وسیع کرتے جائیں، بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، بڑھاتے جائیں، تو ہم پہنچیں گے آدم علیہ السلام پر اور حوا علیہ السلام پر. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اے لوگوں، بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں ایک مرد اور ایک نر اور ایک مادہ سے. ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَاكُمْ، جعلنا بنایا، ہم نے، تم کو، اور ہم نے بنایا تم کو شعوباً وقبائل. شعوب کہتے ہیں جو قبیلے سے بڑے ہوتے، قبیلے سے بڑا، جیسے اگر قریش کہیں تو وہ قبیلہ ہے، اور شعوب اگر جو عربز ہیں وہ شعوب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کا جو واحد ہے وہ شعب آتا ہے، شین عین با. ٹھیک ہے، شعب. اور قبیلہ آپ سب جانتے ہیں، قبیلہ کی جمع ہے قبائل. تو ہم نے بنایا تم کو ان قوموں میں، ان قبیلوں میں. ٹھیک ہے. شعوب نارملی قوم کے لیے کہا جاتا ہے، پیپل، جیسے کسی جگہ کے، پیپل آف سعودیہ، پیپل آف عرب، ٹھیک ہے، پیپل آف ٹرکی، ٹھیک ہے، پیپل آف یوروپ. یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ سارے شعوب میں آ جاتے ہیں، یعنی ایک بڑا قبیلہ جب مرج ہوتا جاتا ہے تو وہ شعوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. قبائل ہم جانتے ہیں جو قبیلے آج کے دور میں برادری ہوتی ہیں، یا ایک پرٹیکولر قبیلہ ہوتا ہے، ایک بڑا خاندان ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ قبیلے، یہ بڑی بڑی قومیں کس نے بنائی ہیں؟ ہم نے بنائی ہیں. اور کیوں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے؟ لِتَعْرَفُوا. یہ جو لی ہے اس نے کیا کیا؟ یہاں کا جو نون تھا وہ ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہے. تو لِتَعْرَفُوا، تاکہ تم سب ایک دوسرے کو پہچانو. یہ جو قبائل بنے ہیں، یہ جو ہم فخر کرتے ہیں نا کہ ہم تو فلاں، ہمارا تو خاندان ہے، ہمارا حسب نسب تو یہ ہے، اور ہم بڑا اس کے اوپر غرور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے قبیلے، یہ قومیں تو ہم نے بنائی ہیں، اور بنانے کا ریزن بنا دیا. یہ جو لی ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ. ٹھیک ہے. اس کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے تاکہ، سو دیٹ. تو کیا کرو؟ تاکہ تم سب ایک دوسرے کو پہچانو. ٹھیک ہے. ایک دوسرے کو پہچانو. عین را فا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، پہچاننے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اب یہ ایک دوسرے کو پہچاننا کیوں آیا؟ کیونکہ یہ جو باب ہے، یہ بہت ڈیٹیل کی باتیں ہیں کہ اس کے باب میں یہ چیزیں انکلوڈ ہیں، میننگ میں. بہت آگے انشاءاللہ پڑھیں گے.
لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے تم کو قوموں میں اور قبیلوں میں اس لیے بنا دیا، اس لیے تم کو ڈیوائیڈ کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. جیسے نام دے دیے نا اللہ نے، ایک دوسرے کے نام دے دیے، اسی طرح سے قبائل اور قومیں بھی بنا دی. آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اِنَّ اکرمکم. اچھا، آپ سب کو اسم التفضیل پتہ ہے؟ ہم نے پڑھا تھا شروع میں جب ہم اسم پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کون سی ڈگری ہوتی ہے؟ یہ کمپیئر کرنے کے لیے ہوتی ہے، اور یہاں پر یہ سپرلیٹو ڈگری ہے. اکرما سپرلیٹو ڈگری ہے. اور ابھی جو بیسک کورس کرنے والی بچیاں ہیں انہوں نے پڑھا تھا اکرمو، یاد ہے آپ لوگوں کو؟ اصغرو، اکرمو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں یہ اکرما کیوں ہوا وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگ بعد میں سمجھ جائیں گے، لیکن یہاں یہ سمجھیں کہ یہ اکرمو جو ہے یہ اکرما ہوا اور یہ اسم التفضیل ہے، ٹھیک ہے؟ کم یعنی تم، تو اکرما، اکرم ہوتا ہے عزت والا، اور جب اکرما ہو گیا تو کیا ہو گیا؟ اکرما سے کیا ہو گیا؟ بہت زیادہ عزت والا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بے شک تم میں بہت زیادہ عزت والا عند اللہ، اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم. اب آپ کہیں گے یہ اتقا کیا ہے؟ یہ بھی اسم التفضیل ہے اور ایک بہت لمبی کہانی ہے کہ یہ کیسے بنا، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو بہت ساری سیڑھیاں چڑھنا ہے ابھی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتقا جو ہے یہ بھی اسم التفضیل ہے. تو اب یہ اتقا کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ اگر تقوی سے ہے اتقا تو تقوی سے کیا مطلب ہو جائے گا؟ اتقا سے کیا مطلب ہو جائے گا؟ اگر میں نے کہا اسم التفضیل ہے، نہیں، اگر یہ اسم التفضیل ہے، اگر یہ سپرلیٹو ڈگری ہے تو کیا ہو جائے گا؟ سب سے زیادہ، نہیں صرف تقوی نہیں، سب سے زیادہ. اگر سپرلیٹو ڈگری ہے تو سب سے زیادہ، بہت زیادہ، ٹھیک ہے؟ صرف پرہیزگار کہنا بھی کافی تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اتقا لفظ یوز کیا، اس کا مطلب بہت زیادہ، سب سے زیادہ. ویری گڈ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اچھا یہاں پہ خبیر مس ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ان اللہ علیم خبیر، یہاں پہ خبیر بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا، بہت زیادہ باخبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا. اب یہاں پہ یہ جو صفات آئی ہے نا علیم اور خبیر، یہ کیوں آئی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم جب تفسیر کریں گے اور اس حصے پر پہنچیں گے تو ہم یہاں پہ دیکھیں گے کیوں آئی ہیں، کیونکہ ہر صفت کا اپنا ایک میننگ ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ صرف 5 منٹ رہتے ہیں ہماری کلاس کو، تو ہم اس آیت کو شروع کریں یا پھر ہم نیکسٹ کلاس میں شروع کریں؟ مس ہو جائے گی پھر، ہے نا، ہماری پوری کمپلیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ نیکسٹ یہ آیت، ٹھیک ہے؟ ایک بار اس کا پورا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پھر ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ شروع کریں گے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں پیدا کیا ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں میں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. یقیناً تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا، بہت زیادہ باخبر ہے. تو یہاں پہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں یہ پڑھیں گے کہ یہ جو قبیلے ہیں اور یہ جو قومیں ہیں ان کا تذکرہ یہاں پر کیوں آیا، ٹھیک ہے؟ پھر سے میں آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ جتنی باتیں ہم نے اس میں پڑھی ہیں آپ لوگوں نے اس کے اوپر نوٹس تیار کرنا ہے 2 منٹ کے، ٹھیک ہے؟ کہ ہم نے اس میں کیا کچھ سیکھا. انشاءاللہ ہم ضرور کلاس کو جب ہمارا پورا یہ سورہ کا سیشن کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ ضرور اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے، کیونکہ یہ ریکوائرمنٹ ہے اس سورہ کی کہ ہم اس پر انشاءاللہ ضرور بات کریں.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.